حبیب صاحب بڑا یہ میں کہوں گی بڑی شبھ گھڑی ہے، کیونکہ اس چیز کا آپ بڑے عرصے سے انتظار کر رہے تھے، بار بار آپ چاہتے تھے کہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو جائے، ایک بار انتخابات کا اعلان ہو جائے۔ اعلان ہو گیا انتخابات کا، اب آپ کو دھن چھٹتی دکھائی دے رہی ہے، الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اب، یا ابھی بھی کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ رکاوٹ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کر رہی ہیں، اس الیکشن کمیشن نے عدالتی حکم اس کو پہلے بھی دیا گیا تھا، اس نے پہلے بھی ایک تاریخ دی تھی، اس نے پہلے بھی ایک شیڈیول دیا تھا، اس نے پہلے بھی عدالت کا حکم جو تھا اس کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ لیکن اب کی بار عدالت نے یہ کہا ہے پتھر پہ لکیر ہوگی، جب وہ عدالت جب پتھر پہ لکیر لگائے گی اس وقت پتہ چلے گا نا۔ کل ہے تو چلیے وہ کل کے ساتھ ہے نا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا جو یہی الیکشن کمیشن تھا، اس کے سامنے کیا یہ 90 دن اس کو گننے نہیں آتے تھے؟ کیا اس نے 14 مئی کو الیکشن میں کا فیصلہ، عدالت کا حکم آج بھی لاہور کی اور پشاور کی سڑکوں پہ رول نہیں رہا؟ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے ہر وقت تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، بیٹھ کے مجلس کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اعلامیہ آ جاتا تھا، نہیں سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، ہم پولیس کی وش لسٹ پوری نہیں کر سکتے، ہم پولیس نے یہ خواب دیکھا ہے ایکچولی اس کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر مصروف ہیں، اصل فاٹا میں کچھ یہ ہو رہا ہے، اسٹرائل فاٹا میں، خیبر پختونخوا میں کچھ یہ ہو رہا ہے، بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، اور تو کچے کا آپریشن ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کس سطح کا بہانہ نہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا، تو پھر اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ہوگا؟ بھائی آپ کے الیکشن کمیشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس وقت الیکشن کمیشن کی کہی ہوئی کسی بات پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری چیزیں عدالت میں پہلے بھی تو ہو چکی ہیں، یا تو پہلے نہ ہوئی ہوں۔ اس وقت کے چیف جسٹس شاید اپنے فیصلے کو گارڈ نہیں کر سکے نا، اس وقت کا چیف جسٹس کان میں روٹی ڈالتا تھا، پھر شاید وہ اپنے فیصلے کو گارڈ نہیں کر سکے، چیف جسٹس نہیں تھا۔ لیکن اب تو عدالت کہہ رہی ہے کہ کیا عدالت کہہ رہی تھی اس وقت بھی تو عدالت نے کہا جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوگا۔ پتھر پہ لکیر تو عدالت کا ہر فیصلہ ہونا چاہیے۔ پہلا چیف جسٹس کیا آپ کو چیف جسٹس نہیں لگتا؟ وہ کیا تھا؟ وہ کہیں باہر سے آیا ہوا چیف جسٹس تھا؟ بھائی سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، جس عدالت کا فیصلہ ہوا میں اڑا دیا گیا، اور آج بھی لاہور اور پشاور کی اسمبلیاں سونی پڑی ہیں اس الیکشن کمیشن کی وجہ سے، تو پھر آپ کو کیا آج میں کیسے بھروسہ کروں؟ حبیب صاحب آپ تو کسی بات پہ خوش نہیں ہو رہے، سیاسی جماعتیں تو بڑی خوش ہو رہی ہیں۔ دیکھیے سیاسی جماعتیں کون سی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی خوشی کا اظہار کری ہے، پی ٹی آئی خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی میں کون ہے جو خوشی کا اظہار کر رہا ہے؟ نون لیگ بھی اب تو کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی تو اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب سے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھیے بات یہ ہے عظمیٰ نعمان، وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بڑے خوش ہیں۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوئی ہے، لیکن آپ پھر بھی اچھا گمان نہیں رکھ رہے۔ مجھے اس پہ بالکل یقین نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مجھے یقین آ سکتا ہے، اور میرے جیسوں کو یقین آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جب آپ نے الیکشن کی ڈیٹ دی ہے تو کیا آپ نے ساری جماعتوں کے لیے کچھ انہیں کام کرنے کی اجازت دی ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ تو بہت بڑا لفظ ہے، کسی سیاسی جماعت کو کام کرنے کی اجازت دی ہے؟ 21 اکتوبر کو عدالت اس معاملے کو بھی اب ٹیک اپ کرے، چلیے وہ جب ٹیک اپ کرے گی اس وقت پتہ چلے گا نا۔ 21 اکتوبر کو لاہور میں اتنا بڑا جلسہ کرتی ہے مسلم لیگ نون، پنجاب کی پولیس، پنجاب کی حکومت ہر لحاظ سے اس کے ساتھ تعاون کرتی۔ 22 تاریخ کو لاہور کے کانا کے اندر ایک چھوٹا سا ورکرز کنونشن ہے، محدود سی جگہ پہ تمبو ٹینٹ لگا کے، اب وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے ہتھکڑیاں لے کے اور قیدیوں کی ویگنیں لے کے۔ اس کے بعد تو کیا آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ لیکن حبیب صاحب ابھی علی ظفر صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ایک بار ہم الیکشن موڈ میں آ جائے تو پھر بہت ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ الیکشن موڈ میں جنوری سے آنورڈ ہے۔ الیکشن موڈ کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ مسلسل ایک پارٹی کی ٹھکائی کرتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل ایک پارٹی کی ٹھکائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی الیکشن کمیشن ہے نا جس نے لوگوں کو پکڑا ہوا، اچھا بلاؤ تم نے میرے بارے میں بات کیوں کی تھی؟ مطلب کیا دنیا میں، پاکستان میں ہم کوئی نیا پاکستان بن گیا ہے کہ پہلی بار ہمیں پتا چل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی توہین بھی ہوتی ہے؟ بھائی کس بات پہ توہین ہوتی ہے؟ آپ کو کیسے یقین آئے گا کہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے؟ 8 فروری کو اتنی دور تو نہیں رہ گئی۔ جس دن 8 فروری کو پولنگ ہو رہی ہوگی مجھے اس دن یقین آئے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے ایک بہت بھاری پتھر ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو چوم کے چھوڑتی ہے یا باقاعدہ طور پر اس کو اٹھا لیتی۔ بھاری پتھر یہ ہے کہ اسی عدالت کا ایک فیصلہ اسی الیکشن کمیشن نے نہیں مانا۔ جس دن عدالت اس کو بلائے گی، الیکشن کمیشن سے پوچھے گی ہاں بھائی بتاؤ ذرا 14 مئی کو فیصلہ کیوں نہیں مانا تھا؟ اس وقت تو تم طرح طرح کے بہانے تھے تمہارے پاس، پیسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ فی الحال عدالت ماضی کی طرف نہیں گئی
اور عدالت نے کہا کہ پہلے انتخابات کرائے جائیں. بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے 14 مئی کا، آپ اس بات کی کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن اور اس الیکشن کمیشن کے سارے اعضاء باقاعدہ طور پر الیکشن کروا لیں گے؟ آپ کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے اسے ختم کرنا ہوگا. اسے ختم کرنا ہوگا. جب تک آپ یہ معاملہ حل نہیں کریں گے اس وقت تک کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ واقعی پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کے دستور کی مطلب یہ ایک مذاق میں بھی بنا، یہی ادارہ پاکستان کے دستور کا مذاق اڑا دے اور یہی ادارہ جب چاہے پاکستان کے دستور کو چوم کے ماتھے سے لگا لے. یہ کیا طریقہ ہے؟ سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.